السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 273، للفقراء، ان فقیروں کے لیے، الذین، جو لوگ، احصروا، روکے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، نہیں طاقت رکھتے، ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی، یحسبہم الجاہل، خیال کرتا ہے ناواقف، اغنیاء، کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف، سوال نہ کرنے کے باعث۔ تعفف کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، رکنا۔ تعریفہم، آپ انہیں پہچانتے ہیں، بسیماہم، ان کے چہروں سے، لا یسألون الناس، نہیں مانگتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من خیرین، اپنے مال سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اس کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت صریحاً اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے اور یہ دین سیکھتے تھے، احادیث کا ذخیرہ جمع کرتے تھے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اگر اصحاب صفہ نہ ہوتے تو ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اتنی کلوز نہ پہنچ سکتی، اتنی قریبی باتیں، آپ کے گھر کے اندر کی بھی باتیں جو ہمیں اصحاب صفہ کے تھرو پتہ چلی، یہ ہمیں نہ پہنچ سکتی، ہم نہ پا سکتے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ بڑے ہی بے نیاز تھے، یہ صوفی تھے۔ صفہ صوفی سے لفظ نکلا ہے، جنہیں اپنے کھانے پینے، گھر بار، اوڑھنے پہننے، کسی چیز کی طلب نہیں تھی، اور ان کی ایک ہی طلب تھی، بارگاہ رسالت، اور بس۔ ان کا کوئی معاش نہیں تھا، ان کا کوئی وہ نہیں تھا نظام زندگی گزارنے کا طریقہ، نہ جھونپڑا، نہ کوئی ٹینٹ، نہ کوئی کیمپ، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد نبوی ہے اس کے پاس ایک چبوترا سا تھا، وہاں پہ رہتے تھے، بس یہ تھی ان کی ٹوٹل متاع حیات جہاں وہ رہتے تھے، اور ان کے پاس کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ کبھی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ وہ فقیر جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی کہ وہ اللہ کے پیارے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور وہ طاقت نہیں رکھتے زمین میں چلنے پھرنے کی۔ ریزن یہ ہے کہ اگر وہ بھی لوگوں کی طرح ذریعہ معاش کمانے لگ گئے اور زمین میں چلنے پھرنے لگ گئے، اور تو پھر احادیث مبارکہ کا ذخیرہ کون جمع کرے گا؟ اس لیے طاقت نہیں رکھتے، اور ناواقف یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو اغنیاء ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ کون سا انہوں نے کبھی مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کے سبب آپ انہیں مالدار نہ سمجھیں کہ یہ غنی ہیں، یہ غنی نہیں ہیں، یہ ویسے غنی ہیں، بے نیاز ہیں اپنے آپ سے، لیکن ان کے پاس یہ زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہیں۔ یہ غریب ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور فقیر کی نشانی بھی یہی ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ لحاف جو لفظ ہے نا، لحاف، الحف، یہ وہی لحاف سے نکلا جو منہ پر لے کے اپنے اوپر لپیٹ کے سوتے ہیں نا۔ تو آج کل جو فقیر ہیں، جو ضد کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بد دعائیں بھی دے جاتے ہیں کبھی کبھار، وہ فقیر نہیں ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اصل میں فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، یہ کہے، وہ فقیر ہوتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتا۔ تو ان کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ ان کو دیا جائے۔ تو جو بھی اپنے مال سے آپ خرچ کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اصحاب صفہ پہ خرچ کیا جائے۔ یہ اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے حکم تھا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹس، وہ طلباء، وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ آئے ہیں اور ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کی ہیلپ اس انداز سے کی جا سکتی، اس آیت کے صدقے میں، کہ وہ اپنی جاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اگر جاب کریں گے تو پڑھیں گے کس ٹائم، لہٰذا ان کے لیے ہے کہ جو ناواقف ہیں وہ ان کو غنی خیال نہ کریں، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ہر صبح جنگل میں لکڑیاں چن کے پیٹھ پر لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ جس کسی کا دل چاہے تو اسے دے، اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ اور جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے،
تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ دیکھیں پیشہ ور بیکاری جو یہاں پہ بیگنگ سسٹم ہے، پورا مافیا ہے، پورا گروہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے نہیں مانگ رہے لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو دیا جائے، تو بہتر وہ حقدار وہی ہیں، انہی کی ہیلپ کی جائے، ان کے ساتھ ہی۔ اور یہ ہمارا جو سارا آج کا ٹاپک کل کا پرسوں کا وہ نفق پہ ہے، خرچ کرنے پہ ہے، اور خرچ کرنے میں صرف ہمارا مال نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارا رزق ہے، ہمارا کھانا ہو سکتا ہے، لباس ہو سکتا ہے، اور ہمارا علم ہو سکتا ہے، اور ہماری ویلیوز ہو سکتی ہیں، ہماری پاور ہو سکتی ہے، ہماری طاقت ہو سکتی ہے، اور کسی بھی معاملے میں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے، کسی کی ہیلپ کر کے بھی، یعنی کہ کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے بھی، کسی کا کوئی بھی کسی کے لیے کوئی بھی کام کر کے بھی ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ یہ بہت زیادہ وسیع موضوع ہے، اس کو صرف مال خرچ کرنے پر نہ لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 274، الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال باللیل رات کے وقت والنہاری اور دن کے وقت سرًا چھپ کر، دیکھیں سر اسرار سے نکلا ہے، اسرار چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، وعلانیۃً اور ظاہراً، علانیہ طور پہ، اعلانیہ سب کے سامنے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اتری ہے۔ آپ نے ایک بار 10,000 درہم دن میں اور ایک بار 10,000 درہم شام میں خرچ کیے تھے اللہ کی راہ میں۔ اب یہ ابوبکر صدیق ہیں، عثمان غنی ہیں، یا کوئی اور صحابی ہیں، تذکرہ تو نہیں ہے کسی کا، لیکن یہ ایک صحابی کی بات ضرور ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اللہ پاک کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی آیت بنا دی کہ وہ لوگ جو اپنے مال دن میں اور رات میں چھپ کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کا اتنا اجر ہے ان کے رب کے پاس کہ قیامت والے دن جب ہر شخص خوف زدہ ہوگا، غم میں مبتلا ہوگا، وہ نہیں ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ محشر کا، نہ گرمی کا، نہ سورج کا، نہ میزان کا، نہ پل صراط کا، نہ دوزخ کا، کوئی کھٹکا، کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ انہوں نے اللہ سے تجارت ہی اتنی بڑی کر لی ہے کہ اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا فرما دینا ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی آرڈر کے طور پہ یا تبرک کے طور پہ اللہ پاک ہمیں بھی بتا رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہمیں بھی اپنے صدقات کبھی چھپ کے اور کبھی اعلانیہ دونوں طرح سے خرچ کرنے چاہیے، تاکہ دوسروں کو بھی تحریک پیدا ہو اور ہم خود بھی اپنے لیے بخشش کا کوئی سماں بنا سکیں۔ آیت نمبر 275، الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون نہیں کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے، الذی وہ، یتخبطہ جسے خبتی بنا دیا گیا ہو۔ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ خبتی سے نکلا ہے لفظ پاگل بنا دیا گیا ہو، اردو کے کتنا قریب ہے، جسے پاگل بنا دیا ہو، شیطان نے، من المس مس کر کے، چھو کے، ذالکا یہ، بانہم اس لیے ہوگی، قالو کہ وہ کہا کرتے تھے، انما بے شک، البیع سوداگری یا تجارت، مثل الربا سود کی طرح ہے، وأحل اللہ اور حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، البیع تجارت کو، وحرم الربا اور حرام کیا سود کو، فمن پس جو جاءہ آئی اس کے پاس، موعظۃ نصیحت، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ رک گیا، فلہ تو اس کے لیے، ما سلف جو گزر گیا وہ جائز ہے، وامرہ اور اس کا معاملہ، الی اللہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد اور جو، عاد کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں نا، دوبارہ پھر کے آنے والا دن، دوبارہ لوٹ کے آتا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے عاد،
دو تین معنوں پہ محمول ہوتا ہے، عاد کا مطلب سرکشی بھی ہے، عاد کا مطلب حد سے بڑھنا بھی ہے، یہ تعدی حد سے تجاوز کرنا بھی ہے۔ یہاں پہ ومن عاد سے مراد ہے جو دوبارہ کھانے لگے سود، فاولئک تو وہی لوگ ہیں اصحاب النار دوزخی، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمارے معاشرے کا ایک سنگین پہلو ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب کے حالات اس قدر خراب ہیں، اور وہ ہے سود۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، قرضوں کے بوجھ تلے دب کے اور سود در سود ہم اتنی مشکلوں میں پھنس کے پچھلی ساری گورنمنٹس کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ تو سود کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ ہم اس آگ میں جل رہے ہیں سب مل کر۔ عیاشی بڑوں نے کی، عیاشی پچھلوں نے کی، ابھی تک کر رہے ہیں، بھگت ہم رہے ہیں اور اگلی نسلیں بھی بھگتیں گی، اور یہ پریشانیاں یوں ہی رہیں گی جب تک کہ اس دنیا میں سودی نظام ہے۔ یہ اس قدر تکلیف دہ ہے، اس قدر گھٹیا ہے، اس قدر غیر منصفانہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہم سب پس رہے۔ تو 1400 سال پہلے رب دو جہاں نے ان آیات کو نازل فرما کے ہمارے لیے آسانیاں کر دی تھی، لیکن قصور ہمارا ہے۔ ہم قرآن کو حلف لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں، ہم وہاں کھول کے نہیں دکھاتے کہ لکھا کیا ہے اس کے اندر۔ اب حلف لینے سے پہلے اگر دیکھا جائے یہ والی آیت ہے سود کے بارے میں، تو پھر ہماری تو معیشت ہی رک جائے گی، کیونکہ پوری دنیا کا نظام سودی بینکوں پر چل رہا ہے، ہر جگہ سے پیسے سود سے آتے ہیں، اور جو فکسڈ ہیں اور جو دوسرے ہیں ہر طرح کے سود ہی سود ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ بینک والے جو مرضی کہتے پھریں، یہ بہت تکلیف دہ ہیں، انسان کے گھر بک جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں فروخت ہو جاتی ہیں اس سود کے چکر میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سودی کاروبار کیا ہے؟ وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یعنی کہ شیطان کو اگر جادوگر کی سینس میں لے لیا جائے اور اس نے کسی بندے کو چھو کے پاگل بنا دیا ہو، ظاہر ہے وہ جس نے سود لینا ہے دینا ہے وہ اتنی ہی ڈپریشن میں ہوگا، اتنی ہی ٹینشن میں ہوگا، وہ تو خودکشیاں کرنے میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ گندے نظام ہیں، اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے بندہ کہ بندہ اس دلدل سے نکل نہیں پاتا، اور پھر بندے کی نسلیں وہ خراج ادا کرتی ہیں، اور پھر آگے بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی ٹینشن ہے کہ قرض دار تو شہید بھی ہو تو اس کو معاف نہیں ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو یہ کتنی زیادہ تکلیف دہ سچویشن ہے جس میں سے ہم سارے گزر رہے ہیں۔ اب کفار میں کیا رائج تھا، چلے آج سے 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں، وہ سود کو بیاج کہتے تھے، اور اس کے اوپر وہ یعنی کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ غریبوں کو سود دیا کرتے تھے۔ جب وہ سود دیتے تھے تو 100 روپیہ دیتے تھے اور کہتے تھے یہ آج سے اتنی تاریخ ہے نا، تو اتنے ماہ بعد اگر تم اتنی تاریخ کو مجھے پیسے نہ دے کر گئے تو روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ 1 روپیہ بڑھتا جائے گا۔ اب وہ شخص چونکہ غریب ہے اور اس کے پاس قرض لوٹانے کی ابھی استطاعت نہیں ہے، وہ ایک ایک کر کے روپیہ جوڑ رہا ہے، لیکن وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کو اس نے قرض دینا ہے، لیکن قرض دینے کی ادا کرنے کی سچویشن جو ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی۔ اب کیا ہوا، اس نے دیے تھے 10 روپے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، تو 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بن گئے، روز کا 1 روپیہ بڑھ گیا، یعنی کہ 40 روپے بڑھ گئے۔ پھر اگلا مہینہ شروع ہو گیا، پھر اس کے کتنے ہو گئے، 70 روپے ہو گئے۔ اگلا مہینہ شروع ہو گیا، دینے اس نے 10 تھے، لیکن اب اس کا 100 روپیہ ہو گیا۔ اب وہ اس کے پاس 10 دینے کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کا جو سود کے ساتھ قرض 100 روپیہ ہو گیا، اور پھر یہ چلتا چلتا پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا، اور وہ اس نظام پر بڑا خوش تھے، گھر بیٹھے کما رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اگر میں آپ کو فقہی طریقے سے بتاؤں نا تو شاید کسی کو سمجھ آئے اور کسی کو نہیں آئے۔ یہ جو روپیہ ہوتا ہے نا، یہ خود کاسب نہیں ہے، روپے کے ساتھ ہمیں کاسب بننا ہے۔
روپیہ خود کوئی وہ نہیں ہے، جو اللہ پاک نے سونا چاندی ہمارے لیے بنایا ہے نا، اس کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ پہلے دور میں بارٹر ٹریڈ ہوتی تھی، یعنی کہ اگر کسی کے پاس گندم ہے تو اور کسی کے پاس چاول ہے تو وہ گندم دے کے چاول خرید لیتا تھا، اگر کسی کے پاس اونٹ ہے اور کسی کے پاس بکری ہے تو وہ اونٹ دے کے اتنی بکریاں لے لیتا تھا، یعنی کہ بارٹر ٹریڈ ہوتا تھا، ایک دوسرے کا نظام ایسے چلتا تھا۔ پھر روپیہ بنا اور یہ ہمارے لیے اور آسانیاں ہوگی۔ پھر سونا چاندی جو ہیں یہ تو شروع سے ہی تھے، اور سونا چاندی وہ دھاتیں ہیں جو لوہے کی طرح سخت نہیں ہیں لیکن نایاب ہیں، اس وجہ سے قیمتی ہیں۔ اور آج کل دنیا میں مہنگائی بھی اس لیے اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ بہت سارے ممالک نے سونا سٹور کر لیا ہے۔ اگر یہی سونا پیسے کی شکل میں ہوتا اور گردش کرتا تو دنیا میں اس قدر مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ ہمارے اشرافیہ اور جو 22-23 خاندان ہیں پوری دنیا کے، ان لوگوں نے پوری دنیا کو غریب کر رکھا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مجھے ایک کال یاد آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں اگر کسی شخص کے پاس 2 روٹیاں ہیں اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو وہ دوسری روٹی اس آدمی کی ہے جو اس کے پاس ہے۔ تو ہمارے ہاں سود کا جو نظام ہے وہ اس انداز سے اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کہیں جائے فرار نہیں ہے، پوری دنیا کے بینکس کے انڈر ہیں۔ IMF کا ہم نے جتنا بھی قرض دینا ہے اتنا ہی سود دینا ہے جتنا ہمارے پہلی حکومتوں نے لیا ہوا ہے، جو بھی بے نظیر گورنمنٹ سے سٹارٹ ہے، اور یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ مشرف نے بھی لیا ہے، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر عمران خان، سبھی نے لیا ہے، کسی نے کم نہیں کی، سبھی نے فل بہار سے لیا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ملک نہیں چلتا۔ اس کے 100 طریقے تھے، طیب اردگان سے پوچھ لیتے اس نے کیسے اپنا قرضہ اتارا ہے، 1000 طریقے تھے، لیکن پھر بھی یہاں کوئی کسی کو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی قرآن کھول کے پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے اندر سود کی جو حرمتیں ہیں اس کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ جو امیر لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اپنے پیسے کے ساتھ، حالانکہ پیسہ کاسب نہیں ہے، کاسب ہم ہیں، پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے کمانے کا۔ انہوں نے پیسے کو کاسب بنا لیا اور اس کے ساتھ کمائی شروع کر دی۔ تو یہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی جو ہے وہ ربا کی طرح ہے، یعنی کہ تجارت سود کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ تجارت میں ہم محنت کرتے ہیں، اپنا سفر کرتے ہیں، ہم سفر بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں، انگلش والا بھی اور اردو والا بھی، ٹریول بھی کرتے ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ ہم تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ہم دھوپ برداشت کرتے ہیں، ٹھنڈک برداشت کرتے ہیں، ہم پیاس بھوک برداشت کرتے ہیں، کہیں نماز پڑھنے کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہم یہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ جو سفر سے کماتے ہیں، جو روزانہ شہر سے باہر آتے جاتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، تو وہ اپنی خون پسینے کی حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں۔ وہ مال کے ساتھ روپیہ بناتے ہیں، روپے کے ساتھ روپیہ نہیں بناتے۔ اس لیے روپیہ خود ان کیس جو ہے وہ کاسب نہیں ہے، مال سے اور ہماری محنت سے ہم روپیہ کما سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ لہٰذا کہیں بھی ربا کے برابر نہیں ہے۔ کوئی بھی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے تو آپ ان کو اس انداز سے جواب دے سکتے ہیں کہ روپیہ اور محنت الگ چیز ہے۔ اور پھر اس میں جو سود ہے اس میں ہر طرح سے پروفٹ ہی پروفٹ ہے، کمائی ہی کمائی ہے، لیکن بے میں نقصان بھی ہے اور منافع بھی ہے، اس لیے وہ جائز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس میں پروفٹ ہی ہوگا، آگے چل کے لاس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جائز ہے۔ لیکن سود میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ریزن پیچھے یہی ہے کہ بندہ دنیا میں نہ لگ کے رہ جائے، اس کی پریورٹیز پیسہ ہی نہ رہ جائے، بلکہ اسے اپنا رب بھی یاد آئے۔ کبھی خسارہ ہو، کبھی کوئی مشکل آئے تو اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو یاد کرے۔ بس جس کے پاس نصیحت آ گئی وہ رک گیا۔ اب جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تب بھی بہت سارے لوگ سود پہ کاروبار کر رہے تھے، سود چل رہا تھا ان کا، ان میں مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، مکہ شریف میں 13 سال تک ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں آئے، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ وہیں رک گیا، اس نے سود کا سارا سسٹم بند کر دیا، تو جو پیچھے اس نے سود لیا ہے وہ معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن اب سب کچھ جان لینے کے بعد بھی جو سود لے گا تو وہ دوزخی ہے۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس سودی نظام سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔
ما علینا الا البلاغ المبین. Like, subscribe and share.